السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جان تیرے قدماں چ رکھی ہوئی ہے کی قسط نمبر 24۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جان تیرے قدماں چ رکھی ہوئی ہے قسط نمبر 24، تحریر عریج شاہ۔ کیا بکواس ہے یہ سب کچھ؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے یہ بات کرنے کی؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں دولت کے لیے ایسا کچھ بھی کروں گی؟ یہ ساری جائیداد شاذل کی ہے، اس پر شاذل کا حق ہے۔ آپ نے سوچ کیسے لیا کہ میں اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کر کے یہ دولت ہتھیانے کی کوشش کروں گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا بھائی صاحب، کبھی بھی نہیں۔ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، میں کبھی بھی شاذل کے ساتھ اس طرح کا نہ تو خود کوئی دھوکہ کروں گی اور نہ ہی کوئی دھوکہ ہونے دوں گی۔ وہ میرا سگا بیٹا نہ سہی لیکن بیٹا تو ہے۔ وہ بے حد غصے سے بول رہی تھی جبکہ سامنے بیٹھا شاہد پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی فریب کر رہی ہو اور ابھی اپنی بات سے بدل جائے گی، لیکن اس کے غصے کی تو کوئی انتہا نہ تھی۔ ہاں، سومیا کی نیت غلط تھی۔ عاصم سے شادی کے پیچھے کی وجہ دولت ہی تھی، لیکن اب تو ان سب کو اتنا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کی شادی کو 18 سال ہونے کو آئے تھے۔ اب وہ یہ سب کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ عاصم کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ عاصم نے انہیں سچ میں اپنا شریک حیات بنایا تھا، انہیں ان کی زندگی کی ہر خوشی دی تھی۔ وہ عاصم کے ساتھ دھوکہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور ان کا بھائی انہیں پتہ نہیں کون کون سے راستے دکھا رہا تھا۔ بس کرو سومیا، تمہاری ان باتوں کا کیا مطلب ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ مت بھولو کہ یہ شادی کرنے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تھوڑا وقت عاصم کے ساتھ گزار کر تم اس کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لو گی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تمہیں عاصم سے محبت ہو گئی ہے اور اب تم اسی کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آج نہ سہی کل سہی، کبھی نہ کبھی تو تم ساری دولت اپنے نام کروا لو گی، لیکن نہیں، تم ٹھہری ایک ناکام عورت۔ دولت تو دور، تم ایک ذرہ تک اپنے نام نہ کروا سکی۔ اتنے سالوں سے وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم نے اپنے نام اس کی جائیداد کا 1% بھی نہیں کروایا۔ یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ تم ایک ناکام عورت ہو۔ شاذل تم سے نفرت کرتا ہے، تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر عاصم مر گیا تو تمہیں کچھ حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ شاذل ایک ایک پائی کے لیے تمہیں اپنا محتاج کر دے گا۔ کچھ حاصل نہیں ہونے والا تمہیں اس جائیداد سے، یہ میری بات لکھ کر رکھ لو۔ وہ پورے دعوے سے بول رہا تھا، میں یہ سب کچھ نہیں جانتی، اور خدا کے لیے آپ اپنے منہ سے یہ الفاظ نہ نکالیں۔ اللہ میرے شوہر کو لمبی زندگی دے، اور اگر وہ ساری جائیداد شاذل کے نام کرتے ہیں تو اس میں مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے وہ میرا بیٹا ہے۔ ویسے بھی اللہ پاک نے کون سا مجھے اپنی اولاد دی ہے جو اس کے لیے میں لالچ کروں گی؟ میں خوش ہوں عاصم کے ساتھ، بنا کسی طرح کی دولت کے۔ خدا نے مجھے بے اولاد رکھ کر یہ سکھایا ہے کہ میں ساری زندگی پلاننگ کر کے بھی کچھ
حاصل نہیں ہوتا اور میں صرف پلاننگ ہی تو کرتی رہی۔ میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی۔ شاذل کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا جس نے عاصم کو توڑ کر رکھ دیا۔ اتنا برا ہوا اس کے ساتھ جس میں کہیں نہ کہیں میرا بھی ہاتھ شامل ہے۔ کاش میں اس دن اسے گھر سے نہیں نکالتی تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس دن میں نے غصے میں اسے گھر سے نکال دیا اور پھر اس کا کڈنیپ ہو گیا۔ وہ یاد کرتی اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے شاذل کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں یہ تمہارے رونے دھونے والے ڈرامے دیکھنے یہاں نہیں آیا ہوں۔ بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے آنسو بہانے پر وہ غصے سے بولا تھا، میری طرف سے انکار ہے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ شدید غصے میں اپنے بھائی کی بے حسی دیکھ رہی تھی۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو پیاری بہنا، یہ نہ ہو کہ تمہارا یہ غصہ تمہارا کام خراب کر دے۔ بھولو مت کہ ابھی تک وہ یہ نہیں جانتا کہ شاذل کی زندگی برباد کرنے کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر میں نے اسے ثبوتوں کے ساتھ یہ بتا دیا کہ تمہاری وجہ سے شاذل کی زندگی خراب ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ ابھی تک تم شاذل سے خوف زدہ رہتی ہو۔ ذرا سوچو اگر میں نے تمہاری حقیقت اس کے سامنے کھول کر رکھ دی تو کیا ہوگا؟ اس بڑھاپے میں طلاق کا داغ لیتی اچھی تھوڑی نہ لگو گی تم۔ اور اگر تمہاری حقیقت سامنے آنے پر عاصم کو کچھ ہو گیا تو؟ اس کے آفس میں میرا ایک آدمی کام کرتا ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ عاصم کی طبیعت بہت خراب ہے اور ڈاکٹر نے اسے دل کمزور ہونے کا بتایا ہے۔ ذرا سوچو اس کے کمزور دل پر جب دو وار ایک ساتھ ہوں گے، ایک تمہارے دھوکے سے اس کے ساتھ شادی کرنے کی اور تمہاری پلاننگ کی، اور دوسرا شاذل کی زندگی برباد کرنے کا۔ جب یہ دھوکے ایک ساتھ اس کے دل پر وار کریں گے تو زندہ تو ہرگز نہیں بچے گا وہ، اور اگر زندہ بچ گیا تو تم اس کی زندگی میں نہیں رہو گی۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے پیاری بہنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو اور پھر مجھے جواب دینا، میں دوبارہ ملنے آؤں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اٹھ گئی تھی اور وہ انہیں یوں ہی پریشان چھوڑ کر گھر سے نکل گیا تھا۔ عاصم کو واپس آئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ شاذل 2-3 دن بعد انہیں فون کرتا تھا اور گھنٹوں ان سے باتیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی ان کی طبیعت میں کسی طرح کا کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ 3 دفعہ تو انہیں آفس سے گھر بہت بری حالت میں پہنچایا گیا تھا۔ آئے دن ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی اور سومیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ان کی طبیعت خرابی کے ساتھ ساتھ شاہد کی طرف سے دھمکیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھنے آنے کے بہانے وہ اسے مسلسل بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں بری طرح سے بلیک میلنگ کا شکار تھی۔ عاصم یار آپ نے تو بستر ہی پکڑ لیا ہے، اٹھیں اور ہمت کریں، کیوں اتنے سست ہوئے جا رہے ہیں؟ شاہد ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، جبکہ زاہد بھی آج انہیں دیکھنے آیا ہوا تھا۔ ہاں عاصم، آپ کی طبیعت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، اپنا خیال رکھیں، اس طرح کیسے چلے گا؟
ابھی تو بیٹے کی شادی دیکھنی ہے، پوتے پوتیاں دیکھنی ہیں۔ اس طرح سے طبیعت خراب کر لیں گے تو کیسے بھاگیں گے پوتے پوتیوں کے پیچھے؟ زاہد نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہلکے سے مسکرا دیے تھے۔ پتہ نہیں، لگتا ہے اب یہ خواہش ادھوری ہی رہ جائے گی۔ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی ختم ہو رہی ہے، وہ نا امیدی سے بولے۔ اور ایسا کیوں لگتا ہے عاصم؟ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی نا امیدی کیوں ہونے لگی ہے؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، زاہد نے ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ نہیں زاہد، آج کل طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، عجیب سی بے چینی ہر وقت سوار رہتی ہے۔ سومیا، شاذل کو فون کرو اور اسے کہو کہ میرے پاس آ جائے، مجھے اس کی ضرورت ہے، وہ پریشانی سے بولے تھے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ بھی ہو، آپ پلیز پریشان نہ ہوں، میں آج ہی شاذل کو فون کروں گی اور اسے کہوں گی کہ وہ یہاں آ جائے آپ کے پاس، بلکہ میں ابھی فون کرتی ہوں۔ وہ انہی کا فون اٹھاتے ہوئے کال ملانے لگی، کیونکہ سومیا کا نمبر تو وہ ریسیو کرتا ہی نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ جی بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے فون اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام شاذل، میں بات کر رہی ہوں۔ سومیا، آپ نے فون کیوں کیا ہے؟ اور میرے بابا کدھر ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس عورت کی تو وہ آواز تک سننے کا روادار نہیں تھا۔ شاذل، تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم یہاں آ جاؤ۔ ڈاکٹر نے ان کی کنڈیشن کافی کریٹیکل بتائی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے بابا کو؟ اور آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ پریشانی سے کہنے لگا تھا۔ ابھی پرسوں رات ہی تو اس نے بابا سے بات کی تھی۔ ان کی طبیعت خراب تو محسوس ہوئی تھی، لیکن بابا نے ٹال مٹول کر دیا۔ شاذل، تقریباً 1.5 سال پہلے انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں کبھی بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس دوران میں نے تمہیں بتانے کی بہت کوشش کی، لیکن تمہارے بابا نے منع کر دیا، اور اب ڈاکٹر نے ان کی حالت بہت خراب بتائی ہے۔ آئے دن ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی جا رہی ہے اور ان کو کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ 1.5 سال پہلے بابا کو اٹیک ہوا اور آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ وہ اس سے بدتمیزانہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی بدتمیزی پر وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ وہ جانتی تھی شاذل اسے اپنے اور اپنے باپ کے بیچ کی دیوار سمجھتا ہے۔ شاذل، اس وقت تمہارے بابا نے مجھے قسم دی تھی، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ پلیز آ جاؤ، تمہارے بابا کو تمہاری ضرورت ہے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ تو شاذل آگے سے کچھ نہیں کہہ پایا۔ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، بلکہ میں کل کی ہی فلائٹ بک کروا لوں گا۔ اس نے بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ یقیناً وہ اس کی آواز زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ کل کی فلائٹ بک کروا دے گا۔ اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے عاصم کو بتایا کو کہا تو بیٹے کی آمد کا سن کر وہ خوش ہو گئے تھے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بلایا ہے مجھے؟ شاہد کے اشارے پر وہ نیچے آ گئی تھی۔ شاید جس طریقے سے اسے بلیک میل کر رہا تھا، یقیناً اس نے بلیک میل کرنے کے لیے ہی بلایا تھا۔ تم میری کوئی بھی بات نہیں مان رہی ہو سومیا، اور اس کا انجام تم جانتی ہو۔
اگر چاہوں تو ابھی جا کر عاصم کو بتا سکتا ہوں تمہاری حقیقت۔ میں خاموش ہوں تو مجھے خاموش رہنے دو۔ یہ پیپرز ہیں، ان پر سائن کرواؤ عاصم کے، وہ بھی آج ہی۔ کل شاذل یہاں آ جائے گا اور شاذل بہت چالاک ہے، اس کے سامنے میں کسی طرح کی غلطی کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں۔ تم نے عاصم سے آج ہی ان کاغذات پر سائن کروانے ہیں۔ وہ کاغذات زبردستی اسے پکڑا رہا تھا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرواؤں گی، کچھ بھی نہیں کرواؤں گی، سنا آپ نے؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں تو نہ صحیح، میں بھی ابھی جا کر اس کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے بیٹے کی جو زندگی تباہ ہوئی ہے تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ اس وقت وہ اسکول ٹرپ پر نہیں گیا تھا، بلکہ تم نے اسے سردی میں باہر سڑکوں پر نکال دیا تھا اور وہاں سے وہ اغوا ہوا تھا، اور اغوا کاروں نے صرف اس پر ڈرگز ایکسپیریمنٹ نہیں کیے تھے بلکہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے پر انجیکشن لگائے تھے، اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، ریپ ہوا تھا اس کے ساتھ، اور وہ لوگ جن لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا وہ بھی تمہارے ہی بھیجے گئے گنڈے تھے۔ اور یاد رکھو، 18 سال پہلے کی وہ بینک سٹیٹمنٹ آج بھی میرے پاس موجود ہے جو تمہارے بینک سے انہیں ٹرانسفر کی گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے شاطر انداز میں بولا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہی تھی۔ اسے تو بس اپنا ایک ہی قصور پتا تھا کہ اس نے شاذل کو گھر سے نکالا تھا، اس کے ساتھ زیادتی اس نے نہیں کروائی تھی، وہ اغوا کاروں کو نہیں جانتی تھی۔ ہاں، اس وقت شاہد نے اس کے بینک سے پیسے ٹرانسفر کیے تھے، وہ بھی اس کے کسی پرانے بوائے فرینڈ کا منہ بند کرنے کے لیے، نہ کہ شاذل کے اغوا کاروں کو پیسے دینے کے لیے، یعنی کہ اس کا بھائی اسی کے ساتھ ڈبل گیم کر چکا تھا۔ نہیں، تم عاصم کو کچھ نہیں بتاؤ گے، وہ بے حد غصے سے بولی تھی۔ جب دھیان اوپر سیڑھیوں سے گرنے والی کسی چیز پر گیا، اوپر عاصم بے یقینی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ شاہد کی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ عاصم سب کچھ سن چکا ہے، جبکہ عاصم کو یوں دل پکڑے کھڑے دیکھ کر وہ پریشانی سے اوپر بھاگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر جاتی، اس کے دل کی ٹھسیں اسے گرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے پھسلتا نیچے کی طرف گرنے لگا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے بھاگتی اوپر جا رہی تھی، جبکہ شاہد بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے بھاگا تھا۔ وہ اسے سہارا دینے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ نفرت سے اس کے اور سومیا کے ہاتھ جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، گھٹیا عورت، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا، وہ لڑکھڑاتی آواز میں کہتے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ عاصم پلیز مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑا گناہ ہو گیا، عاصم خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ سومیا، یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، اسے ہسپتال لے کر چلو، وہ ملازم کو آوازیں لگاتا اسے اٹھاتے ہوئے گاڑی میں بٹھانے لگا تھا، جبکہ عاصم غصے اور نفرت کی شدت سے بے حال ہوتے بے ہوش ہو گئے تھے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آپ لوگ یار لائک بھی نہیں کر رہے، کامنٹس بھی نہیں کر رہے، مجھے پتہ ہے آپ سب کو اروم اور ہمارے شاذل کی شادی کا ویٹ ہے، لیکن آپ یار یہ بھی تو سوچو، اروم کا نکاح ہو گیا نا، تو اب چھڈو ان کی شادی کو، آپ لوگ شاذل کی زندگی دیکھو، اس کی جرنی دیکھو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو کہ نشہ کرتا ہے، اور اس کو نشے کی عادت کس طرح سے لگی، کیا وجوہات تھی، اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا، تو اب آہستہ آہستہ سٹوری پوری کھل
کر آپ کے سامنے آئے گی. تو آپ لوگوں نے بس ایک لائک کر دینا ہے یار. آپ لوگوں کا ایک لائک آپ کی رائٹر کی نا ہمت بہت بڑھا دیتا ہے اس کو لکھنے میں. ٹوٹل کتنی ایپیسوڈیں ہیں؟ بہت لوگوں نے پوچھا جناب ٹوٹل 50 ایپیسوڈیں ہیں. تو آج تھی 25 ایپیسوڈ, یعنی کہ 25 ایپیسوڈ رہتی ہیں. اور انشاءاللہ ہم آج کیا ڈیٹ ہے؟ 19 اور ہم فیبرری کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ اس ناول کو ختم کریں گے. تو تب تک کے لیے اپنے کو دیں اجازت اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.